بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اس آیت سے پہلے گزری ہوئی کئی آیتیں جن کے اندر اہل کتاب میں سے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے متعلق ذکر تھا۔ نبیوں کے ساتھ گستاخی والا پہلو اختیار کرنا، کسی کو ماننا، کسی کا انکار کرنا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارناموں میں سے، اللہ کے مقصود اور مراد والے چیزوں میں سے اپنے مرضی، خواہشات نفس، دنیاوی اغراض کو ملحوظ رکھ کر جس چیز کو چاہا مان لیا، جس چیز کو چاہا انکار کر دیا۔ زندگی کے معاملات میں بھی احکام خداوندی میں جس کو چاہا اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو دیندار قرار دے دیے اور سمجھ گئے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا، اور جو چیز اپنے اغراض کے مقاصد کے خلاف ہوئی اس کا انکار کر دیا، کئی چیزوں کا انکار کر ڈالا، جس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں گزری۔ سود کو کھلم کھلا منع کیا گیا تھا، انکار کر دیا، عملی زندگی میں اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ آج بھی ساری دنیا میں اس کے اوپر سرگرمی کے ساتھ انہی کا مرکزی رول ہے۔ اسی طرح معاملات کے اندر گول مول کر جھوٹی شہادتوں سے ثبوت کو بدل کر کمزور کے مالوں کو ہڑپ کرنے لگے۔ یہ خرابیاں اہل کتاب یہودیوں کی ذکر کی گئیں۔ علیحدہ سے اس امت کے افراد کو بھی حکم دیا گیا، نمونے کے لیے ان کے نمونے کو بھی پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی سے وہ دور کر دیے گئے، دین اسلام سے انہیں خارج کر دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا۔ یہاں تک بھی ان کو جو دیا تھا اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ جاثیہ میں الفاظ ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے انسانوں پر یہودیوں کو سب سے بڑا درجہ ہم نے دیا تھا۔ اس سارے تذکرے کے بعد آج کی اس آیت میں اہل کتاب کا دوسرا طبقہ ہے تو بنی اسرائیل دونوں بھی، یعنی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہودیوں نے پیغمبر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بلند مقام اور مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا اور اللہ کا منشا تھا اور اللہ کی قدرت کا نمونہ تھے، اس کا انکار کر دیا۔ آج بھی یہودی انکار کرتے ہیں۔ نہ صرف انکار کیا، گستاخانہ پہلو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہا انسانوں میں سے ایک شریف انسان ہونے سے بھی انکار کر دیتے۔ نسبت زنا کا الزام ان کی ماں پر لگا کر بطریق زنا ان کا وجود ہوا،
یہ الزام ان پر ان کی ماں مریم علیہ السلام پر لگا دیتے یہودی۔ اب رہا یہودی انکار کرنے والے ہوئے، اب جو اقرار کرنے والے ہیں ان کا تو حال اور الگ ہے۔ آج کی اس آیت میں وہی ذکر ہے، یعنی کرسچن سے عیسائیوں سے خطاب ہے، اس عقیدے کو اپنانے والوں سے خطاب ہے۔ سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی ذات کو جو وحدہ لا شریک کے طریقے سے منوانا چاہتے ہیں، اس عقیدے اس طریقے کے اوپر کوئی انسان پختگی کے ساتھ قائم ہو جائے، زندگی کے عملی میدان میں اگر کمزوریاں بھی ہیں، چاہے کمزوریاں گناہ کبیرہ کی شکل میں بھی ہوں، اس سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی سزا بھی لکھیں، لیکن تاکید کے ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں عقیدہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آنا۔ تمام دین کا سب سے پہلا لازمی پہلو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا، اس کے ساتھ لازم شرط ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرما کر اس کی تصدیق، اس کے ساتھ عقیدہ پختہ رکھنا، تاکہ عقیدے کے اندر کوئی فرق آنے نہ پائے۔ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے راست اپنی طرف سے ضرورت پر واسطہ فرشتوں میں سے جبریل امین علیہ السلام کو واسطہ رکھ کر سارے طریقے سکھلائے، بتلائے۔ اسی پہلو کو سورہ والنجم میں ذکر فرمایا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تعلیم اور تربیت بواسطے جبریل امین علیہ السلام سے ہم نے دیا، سکھایا، بتایا۔ نماز کا حکم دیا بھی تو نماز کا طریقہ، نماز پڑھوا کر بتایا جبریل امین علیہ السلام سے، ہر چیز کی وضاحت فرمائی۔ لہذا ایمان کے دو جز لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو نہیں سکتی۔ لہذا بواسطے پیغمبر علیہ السلام توحید کا جو سبق ہے اس کے اوپر قائم رہنا، اگر اس پہ پختگی ہے، اس کے علاوہ اگر ولو بالفرض عقید ایمان پر قائم اور باقی رہنے کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو شریعت دی گئی ہے، طریقہ دیا گیا ہے، اس میں کوتاہیاں ہونا نہیں۔ اگر ہو جاتی ہیں، غلطیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، لیکن شرط کے ساتھ لمن یشاء، اللہ کی مرضی یہ ہو جائے، کوئی عقید توحید پر قائم ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو اس شخص کی مغفرت فرما سکتے ہیں، لیکن یہ شرک والی چیز آ جائے تو اس کی ہرگز اس کی مغفرت نہیں، اس کی معافی نہیں۔ اس لیے قرآن کا سب سے بڑا حصہ عقید توحید کی اصلاح کرواتا ہے۔ آج کی اس آیت میں 20 کتابوں کی کتابی شکل میں یہ پیسے ہیں، جو ہم اس کو طوالت کے بغیر انتہائی اختصار کے ساتھ ترجمے سے جوڑ کر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے اہل کتاب یعنی نصرانیوں، عیسائیوں، جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ غلو حد سے آگے بڑھنا، جو
مرتبہ جو حیثیت ہے اس سے آگے نہیں بڑھانا کسی چیز کو، اگر بڑھا دیتا ہے تو یہ غلو کرتی ہے۔ اس لیے عام عربی کے اندر عام قیمت والی اگر چیز زیادہ قیمت میں بکنے لگ جائے تو ثمن غال، یہ غلو سے کہتے ہیں، بہت زیادہ قیمت والی، معمول کی قیمت سے آگے بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی۔ نفس عربی زبان اس کے معنی کے حیثیت سے غلو کے معنی زیادہ، اصل سے زیادہ، حقیقت سے آگے، غیر حقیقت والی چیز کو داخل کر دینا۔ یہ غلو مادی محسوس ہونے والی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، نہ محسوس ہونے والی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، یا ایمان سے جڑی ہوئی چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے قلب سے، انسان کی فکر سے۔ دنیا کا ہر انسان کم و بیش مذہب کا، عقیدے کا قائل ہے، دین اور مذہب کا اعتراف ہے، لیکن ان چیزوں میں اپنے وہم، گمان، رسم و رواج، زمانے کے طریقوں کو، لوگوں کے عادات و اطوار کو ملحوظ رکھ کر اس میں داخل کر لیا، خیال کر لیا کہ اگر ایسا ہوتا ایسا ہو جاتا ہے۔ اس پہلو کو بھی اگلے پاروں میں وضاحت آئی، یہاں تک ذکر کریں گے ہمارا کیا قصور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کہیں گے ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے قبیلے والے کرتے تھے، ہمارے ملک والے کرتے تھے، ہماری قوم کرتی تھی، ان کی وجہ سے وہ طریقہ وراثت میں ہم کو ملا، اس پر ہماری تربیت کی، اس پر ہماری مشق کروائی، لہذا عذاب دینا ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو دے، ہمارے باپ داداؤں کو دے، ہمارے دوست احباب کو دے، ہمارے قوم کو دے، مجھے کیوں دیتے ہیں؟ لن نشرک نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا تو کیا؟ قرآن اس پہلو کو رکھ کر کئی جگہ وضاحت کرتا ہے، اس معاملے کے اندر باپ دادا کی، معاشرے کی، رسم و رواج کی ترک کر کر حقیقت کی طرف آنا۔ ان الفاظ میں بھی ذکر گزر چکا ہمارے پاس۔ اگر ولو بالفرض یہ طریقہ عقیدہ تم کو آگ میں ڈالنے کے لیے بتا دیا گیا تو کیا اس کو مان لو گے؟ یہاں ذرا عقل سے کہا، حیثیت باپ کے قابل قدر ہے، ہر صورت میں اس کا احترام، چاہے مذہب سے جڑا ہوا ہو کہ نہ ہو، چاہے مذہب تبدیل بھی کر دیتا ہو۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اس رشتے کو تم باقی رکھو گے دین کے اعتبار سے، ولا تطعہما، اس سلسلے میں ہرگز ان کی نہیں مانو۔ چند دن پہلے اس واقعے کو ذکر کر دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ یہ اصل یمن کے ہیں، دوس قبیلے کے ہیں۔ جب یہ مکے میں آ کر ایمان قبول کر لیے، ان کی والدہ محترمہ کو پتہ چلا، قبول نہیں کیا، انہوں نے زور ڈالا، قدیم مذہب کی طرف پلٹ کرا۔ جب آپ نہیں آئے، ہڑتال پر بیٹھ گئے، کھانا پینا بند کر دیا، حالت غیر ہونے لگی۔ ماں کو منانے کی لاکھ کوشش کرتے رہے، لیکن ایمان سے ہٹے نہیں، ماں کی محبت سے بھی دور نہیں۔ تفصیلات کے مطابق کوئی 8 دن سے زائد گزر چکے ان کی ہڑتال۔
بابر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے دعا فرمائیے، دعا فرمائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ بالآخر آخر میں ہڑتال توڑی، اپنے مطالبے میں ناکام ہوئی، بیٹے کے اسلام کو قبول کیا، بیٹے کو تسلیم کیا، دین کے اوپر قائم رہے۔ یہ آبائی جو چیزیں رسم و رواج سے آتے ہیں، انسان کے دل کے اندر بڑی مضبوطی سے بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر ہے، اے اہل کتاب عیسائیو لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر کوئی غلو زیادتی نہ کرو۔ یعنی جنہوں نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو آگے بڑھا دیا۔ کئی فروعی چیزوں کے اندر مختلف پہلو ہیں، ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان تینوں بنیادی چیزوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے، مانتے ہیں۔ نوعیت الگ الگ، ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ خود یہ اللہ ہیں، خدا ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ خدا کے فرزند ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس آپ کے اس جسم میں، عنصر میں حلول کر گئی ہے۔ اب اس کی نوعیتیں مختلف ہیں، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے، تمام کے بنیادی طور میں اللہ کا فرزند ہیں۔ وہ غلط فہمی کن کن چیزوں سے بھی اس آیت شریفہ میں تھوڑی وضاحت ہے، اس لیے بڑی تفصیلات ہیں، 20 صفحات کے اوپر یہ بحث ہے، وضاحت ہے۔ شکوک و شبہات بھی اسی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں جو پہلو ہے، قریب آج بھی ان کے پاس اللہ کی مقدس کتاب جو انجیل ہے ایک شکل میں نہیں ہے۔ کئی انجیل متی، کبھی انجیل یوحنا، کوئی انجیل فلاں کے نام سے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی قریبی جو تھے 12 افراد تھے، 12 میں سے تو ایک خارج ہوا۔ دنیاوی مالی تنگی کا فائدہ اٹھا کر یہودیوں نے جو چال چلی، کچھ پیسے دے کر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے جاسوسی کے طور پر استعمال کیا تھا، تو رہ گئے 11۔ جو سنا، جو یاد رکھا، انہوں نے جمع کیا، لہذا جمع میں فرق آیا۔ اسی لیے انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل فلاں کے نام سے سب کے اندر اتفاق ہے۔ جہاں اس کے اندر ہے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ، روح اللہ ہے، روح منہ کے الفاظ ہیں، اس کی حقیقت کو قرآن کئی پہلوؤں سے بتاتا ہے۔ یہ غلط فہمیوں کو ہٹاؤ۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کا بد عقیدہ رکھنے والوں ولا تقولوا علی اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں مت بناؤ۔ ہم تو صرف ترجمے میں جا رہے ہیں، عربی زبان میں نہیں جا رہے، نئے عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے ہیں۔ خالہ کے بعد ہمیشہ لام سے استعمال ہوتا ہے، کہنے کے معنی۔ کسی کی شان میں کہنا تو خالہ فی بولتے ہیں، کسی کے اوپر الزام دینا تو اسی خالہ کے بعد اعلیٰ لگا لیتے ہیں۔ یہ عربی سیکھنا سکھانے کا محل نہیں ہے فی الوقت، تو اس لیے ترجمہ ہوگا ولا تقولوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹی باتیں مت لاگو کرو۔ دوسری جگہ جہاں بھی ملے گا ہزاروں لاکھوں مرتبہ خالہ، اس کے بعد اللہ نہیں آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ،
خالہ کے بعد پریپوزیشن لیٹر فار ایور ہمیشہ نام آئے گا. الگ پوچھیں گے آپ نام کے معنی فار کی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ لازم ملزوم رشتہ ہے جس میں ترجمہ کا سے، اللہ نے فرشتوں سے کہا. یہاں سے کی باتیں اللہ ہے تو اس کے خلاف میں غلط بات کہنا. اگر کہو تو الا الحق کا، جو حق ہے کہو. اللہ نہیں ہے بس اتنا کہو. اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس سے آگے نہ بڑھو. اس پہلو کی وجہ سورہ آل عمران میں کئی طریقے سے گزری. وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، یہ جتنے معبود ہیں، بت ہیں، یا جتنے بھی چیزیں ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاؤ گے تو جس کے اوپر عقیدے کو بٹھایا گیا ہے یقیناً قابل قدر سب سے زیادہ معزز مکرم شخصیت ہے. بلکہ وہ شخصیت نبی ہو سکتی ہے، نبی بھی ہے. جو درجے کی اسی درجے میں رکھو، اس کو آگے نہ بڑھو. وضاحت فرمائی. پھر کیا کہو، کیا سمجھو، کیا عقیدہ رکھو. حضرت مسیح یہ آپ کی صفت ہے، نام نہیں ہے. مسیح نام ہے عیسیٰ. مسیح شان ہے. مسیح مسا سے چاہیے، بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو شفا پاتے. یہی مسیح بلا کسی تلفظ کے حرف کی تبدیلی کے بغیر. آنے والا جو دجال ہے اس کا بھی نام مسیح ہے، وہ بھی یہ کرے گا. یہ اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر کرتے تھے. وہ دجال کا معجزہ نہیں ہوگا. مار کر قتل کر کر ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر زندہ کرنے کی طاقت رہے گی اس میں. دجال جس کی وجہ سے ساری دنیا کے طول و عرض میں فتنہ برپا کرے گا. تو مسیح مخصوص آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے بھی آتا ہے. یہاں آپ کے پاس یہ آپ کی لقب، شان، صفت ہے، اس میں تو انکار کسی کو نہیں. پیغمبر مسیح یعنی عیسیٰ، اسے ہر نبی کا نام ذکر ہے. ایک آدھ مقام پر چھوڑ کر سارے کے سارے قرآن میں نام آیا ہے. تو عیسیٰ نے ایسا کہا، ایسا نہیں آیا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. یہ ذکر کی وجہ یہ ہے، وہ عقیدے سے دماغ سے ہٹاؤ. عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کے فرزند. مختصر وضاحت بغیر تفصیل کے سورہ آل عمران میں گزر چکا. یہ سورہ نساء ختم ہو رہا ہے. سورہ آل عمران میں بحث انتہائی اختصار کے ساتھ گزری. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ سورہ آل عمران میں گزرا. اتنی الجھن میں جا رہے کیوں؟ اور سمجھ آسانی سے. یہاں جو شک و شبہ پیدا کر رہا، اس سے بڑا شک و شبہ تو تم کو پیغمبر آدم علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے تھا نا. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال نمونہ یوں سمجھو، پیغمبر آدم علیہ السلام کے قریب. ہاں تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے تھے وہ، اس کے ماننے میں انکار نہیں ہے. یہاں ماں کو رکھے، باپ کو نہیں رکھے. وہاں کیا ہوا تھا، یہاں کیا ہوا. وہاں جو حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تھا لفظ کن سے فرمایا تھا. جو کن سے چیز ہوتی ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. اس لیے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، کلام سے کلمہ ہے، کلام و کلمے سے کن ہے. بڑی تفصیل کے بغیر
اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے، خاص طور پر انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے دو سبب بنائے. ایک سبب قریب کا ہے یعنی ریزن، ایک ذرا دور کا ہے. یہ لفظ کن سے یہ دور کا ہے جو انسان کو سمجھ سے باہر ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمائے، اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون، اے فہو یکون. جب بھی اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں اگر کرنا کا ہے ان کے لیے کوئی دشواری نہیں، صرف کن فرماتے ہی ہو جاتا ہے. اس کا نمونہ ہے یہ سبب یعنی سورس دور کا ہے لیکن ہے. دوسرا سبب جو حصی ہے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے، انسان کے وجود کو مادے منویہ کے ذریعے شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں قرار دے کر ٹھکا کر ایک مدت کے بعد اس کو وجود دینا، یہ سارے انسانوں کے اندر عام ہے. یہ سبب قریب ہے. سارے انسانوں کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے اسی طریقے سے یہی سبب بنایا ہے. اس چلنے والے سبب میں سے پھر اس سبب کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن سے بواسطے جبریل امین علیہ السلام وَنَفَخْنَا فِيهِ، جاؤ ہمارے حکم سے، ہمارے حصے تم پھونک مارو. آپ کے گریبان میں جبریل امین علیہ السلام خوب روح بشری شکل میں آ کر سورہ مریم میں وضاحت تفصیل کے ساتھ آئے گی. جس طرح کوئی پڑھ کر دم کرتا ہے اس طرح آپ نے پھونکا سا، بس وہ حاملہ ہو گئی، ساری چیزیں ہوئی. انجیل متی میں بھی وضاحت ہے. عیسیٰ کی ماں مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تھی اور یہ حقیقت ہے، شادی نہیں ہوئی. آج کی موجود انجیل متی کے حوالے سے وضاحتیں ملتی ہیں. عیسیٰ کی ماں مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے ہی باپ نے اللہ تعالیٰ انہیں حمل والا بنا دیا. ان سے عیسیٰ پیدا ہوئے. اس پہلو کو یہودی انکار کرتے. دیکھو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اسے قرآن میں تلاوت میں دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، فاسد اور باطل عقیدے کو ختم کرنے کا. کسی پیغمبر کے ساتھ باپ کے نام کے ساتھ ذکر نہیں کرنا. نوح ابن فلاں نہیں بولے، موسیٰ ابن فلاں نہیں بولے، ہارون ابن فلاں نہیں بولے. جب یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا تو یوسف ابن یعقوب ایسا نہیں آیا. وہاں الجھن نہیں ہے. یا انسان کے فہم میں جو غلطی ہے اس کو دور کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم یہ خدا نہیں مریم کے فرزند. اسی پارے میں اگلے رکوع میں آئے گا. اور داخل سے کام کو ہما یاکلانی، ارے دونوں کھاتے نہ رہے اللہ کے بندوں. جس کو تم خدا کرے ان کو بھوک بھی لگ رہی نا. عیسیٰ کو بھوک بھی لگ رہی کھا رہے ہیں، ان کی ماں کو بھوک لگ رہی کھا رہے ہیں. اللہ کو کھانے کی پینے کی حاجت کہاں سے رہتی؟ اس بارے میں اور زیادہ کئی طرح سے پہلو آئے گا اس کے بارے میں.
یہاں عقیدے والا پہلے کو ذکر کیے. تو لہذا یہ اللہ کے رسول ہیں، حقیقت اتنی ہے. ابرا جو تمہاری غلط فہمی ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا. یہ بھی مفہوم ہے. سورہ آل عمران میں گزرا، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے ان کے بارے میں کلام فرما دیا، بشارت دے دی. کلمے کے ہمارے کلام بھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کر کے بتا دیا تھا، یا مریم انا نبشرکی بغلام کے ذریعے سے پارے 3 میں ذکر گزرا. اور کلمے کے معنی عربی بشارت کے بھی آتے ہیں. یہ خوشخبری دے دی گئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہیں، اللہ کا جو اعلان کیا گیا تھا اس کا مظہر ہے. پھر دوسرا جو غلط ہوئی میں اسے روح اللہ بھی فرمایا، روح منہ بھی اے من اللہ. روح اللہ کو روح منہ بلا مانا ہے اللہ کی روح ہے. یہاں غلط فہمی ہے، یعنی اللہ کا ایک حصہ ہے. جیسے باپ کا حصہ، بعضیت، ایک جز اولاد ہوتی ہے، یہ روح منہ کہنے سے ایک غلط فہمی ہے. یہ کہہ کر اللہ کا بیٹا کہتا. ہارون رشید کے دربار میں بھی ایک نصرانی آ کر کہا تمہارے کلام پاک کے اندر خود موجود ہے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں. مناظرہ کیا، ثبوت میں پیش کیا، روح منہ، اللہ کی روح ہے. تو اللہ کے ارشادات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، من اللہ. جی کائنات کی ہر چیز جو وجود ہے اللہ کی روح سے چھینا. زیادہ کھوج میں تھا، تحقیق میں تھا. ہر وہ چیز جو دماغ میں عقیدے میں جو بیٹھتی انسان کی توجہ اس پر ہونا. یا زیادہ کھوج تحقیق میں لگتا ہے تو جب حق تک آتا ہے تو پہچان لیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ یوں ہی سنتا ہے چھوڑ دیتا ہے. دو کہاں ادھر سے سنا ادھر سے جاتا. اللہ کے بندوں میں سے مختلف شکلوں کے ذریعے سے بھی حقائق کو واضح کیا ہے. ایک مجذوب جذب والی کیفیت والے شخص کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. سارے لوگ اس کی حقیقت کو جانتے تھے. اچانک ایک مرتبہ پھوڑا لے کر قبرستان پہنچ گئے علی جناب. ایک خبر کھودتے مردے کو نکالے، ایک شیخ لے کر نکلے، کان میں گھسایا مردے کے. وہ شیخ اس کان سے اس کان میں نکل گئی تو مردے کو باہر پھینک دیے، بغیر مردے کے خبر کو بند کر دیے. دوسری خبر کو کھودا، اس میں سے مردے کو نکالا، اس کے کان کے اندر شیخ کو گھسائے، کوشش کرے گھستی نہیں. اس مردے کو بھی باہر پھینک دیے، بغیر مردے کے خبر کو برابر کر دیے. تیسری خبر کو کھودا، مردے کو نکالا، کان میں گھسایا، گھسی، پھر اس کان میں نکالنا چاہا تو نہیں نکلی. تو اس مردے کو بڑے ادب و اہتمام کے ساتھ پھر خبر میں ڈالے، دفن کر دی. چند لوگوں نے اس کیفیت کو دیکھ کر حیران تھے، ان کی شخصیت سے واقف بھی تھے، مگر اس سلسلے میں دریافت کر لیا تو انہوں نے کہا پہلے مردے کو جو شیخ گھس کے نکل گئی، یہ وہ شخص تھا 20 چیزیں سنتا تھا، قرآن کے، اس کے واضح نصیحت سب سنتا تھا، خالی اس کے حد تک اشتہار. عملی طور پر اختیار کچھ بھی نہیں کرتا تھا. یہ عزت و تعظیم کے لائق کہاں ہے؟ اس کو بنیاد ہم نہیں بنا سکتے. آپ زندگی بھر کسی کو برایاں کرتے ہوئے دیکھیے، لیکن مسلمان
سمجھتے تھے مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا، تو مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ بحیثیت اخوت اسلامی، اسلام برادری کا درجہ دیتے ہوئے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، دعا کرنے کا حکم ہے، کر کے آ جائیں گے آپ۔ سارے فیصلے بعد میں ہوں گے، اور جس کے کان میں شیخ نہیں گھس رہی تھی یہ وہ شخص تھا، اس کو دلچسپی نہیں تھی، یہ سنتا ہی نہیں تھا۔ تیسرا شخص جو شیخ گھسی اور ادھر سے نہیں نکلی تو یہ سنتا تھا، دماغ میں بٹھاتا تھا، خارج نہیں کرتا تھا۔ کہیں یہ دیکھ کر آپ ایک شیخ لے کے کسی کے کان میں گھسانے کی کوشش کریں گے، نکالنے کی کوشش کریں گے، لوگ آگ میں ٹھہر کے بھی بتائے، پانی کے پر چل کے بھی بتائے، دکھنے میں انسان ہے نا، میں بھی چلوں گا، چلو میں بھی آگ میں ٹھہروں گا، ٹھہرو، پتہ چلے۔ دوسرے القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو مریم کے پاس ڈالا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں۔ اب روح کا تعلق، روح کا تعلق یہ معنوی چیز ہے، یہ تو ذکر ہے، اس سے غلط فہمی ہوگی۔ خود پیغمبر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، قرآن کے الفاظ ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے روح ان کے اندر ڈالا، یعنی اللہ کے حکم سے ہوا، وہ اصل کا کچھ حصہ نکال کر ڈالے ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، سورہ سجدہ کے اندر وضاحت ہے وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ صَفَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تمام انسانوں کو پیدائش کا مادے منویہ کے ذریعے سے اس نظام کو بنا دیا، پھر اس کو بنانے کے بعد سارے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالا، لفظی ترجمہ تو وہی ہے سورہ سجدہ کے اندر، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ۔ تو اگر اس کو بنیاد بناتے ہیں تو ہر انسان اللہ کا بیٹا، یہ بتانا ہے اعزاز اور شرف بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی، میں اپنی روح ڈالا ہوں اعزاز کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج کے اندر تفصیل ملے گی، سب ہونے کے بعد جو کلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں بِمَا أَعُوذُ بِكَ يَا محمد، اے محمد بِمَا أُشَرِّفُكَ يَا محمد، کس چیز کے ذریعے سے میں تمہارا انعام اکرام شرف کا درجہ بخشوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِنِسْبَتِي إِلَيْكَ بِالْعُبُودِيَّةِ، بس آپ مجھے میرا بندہ فرمائیے، بس یہ اعزاز مجھے مقبول ہے۔ وہی قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنا بندہ، یعنی اعزاز بخشنا ہے۔ بندے تو اللہ تعالیٰ کے سب ہیں، کافر، مشرک، فاسق، فاجر، جتنے مذہب، جتنے فرقے، اصل فرقے فلاں فلاں سب ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اطاعت و فرمانبردار بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے بندے کہتا ہے۔ یہ اعزاز، عزت و شرف کا مقام عطا فرمایا ہے، اس سے اس کا ایک حصہ بن گئے، فرزند بن گئے، یہ خیال غلط ہے۔ اب تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے سرسری سے ایک دو جملوں میں، کم و بیش جتنے دنیا کے اندر قومیں ہیں،
یہ دین کا تثلیث کا نظریہ ہے. یہ مشرکوں کے اندر بھی ہندوؤں کے اندر بھی جو تریمورتی ہے، برہما، وشنو، شیوا، یہ تین کا مجموعہ ہے. یہ اوم جو نشانی ہے انہی تینوں کی طرف اشارہ ہے. چائنیسٹ کے پاس، چین میں رہنے والے افراد کے پاس بھی ایک تاؤ نام کا ایک ہے، وہاں بھی اس میں خدا کا بیٹا اور تین کا نظریہ ہے. فارس میں جو اب ایران ہو گیا، وہاں بھی قدیم کے اندر جو شرک والی چیز ازمر، تامر اور ایک نام ہے، اس میں جو تامر تھے یہ تین تثلیث کا، اس کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یونان، یورپ کے اندر بھی یہ قریب قریب تمام شرک کے اندر ایک ہی نظریہ ہے. شخصیتیں الگ الگ کریں، یہ تثلیث والا نظریہ ہے. یہ بھی نظریہ ہے اللہ تعالیٰ جوہر ایک ہے، سب کے پاس مانا ہوا ہے. پھر اس جوہر سے ایک کا وجود ہوا، پھر دونوں کے مل کے ایک تیسرے کا وجود بخشے، پیدا کیے. ہر اتنے اختصار کے ساتھ ایک طویل تفصیلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت کہو. اس لیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک ہی ہے، وہ شرک. اس کے بعد دوسرے درجے میں ماں اور باپ کو ناراض کرنا کسی بھی شکل میں. قرآن بار بار عقیدہ توحید کے سبق کے ساتھ جوڑ کر بتاتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت قرار دیا. سب سے بڑا گناہ یہ ہے. لوگوں نے بھی اسی طریقے سے سمجھایا، جس کو اللہ نے سمجھ دے دی اپنے اپنے معاشرے سننے والے کی حیثیت کو رکھ کر کسی نے یوں سمجھایا. دیکھو دنیا میں جتنی چیزیں، ہر چیز اپنی حقیقت منوانا چاہتی ہے، اسی پہ راضی ہے. درخت تو درخت کہو، اس کو پتھر کہے تو درخت خوش ہونے والا نہیں. سائیکل ہے، اس کو پلین کہے تو اگر اس کو زبان دے دی جائے، ہے زبان یہاں سمجھنے کی نہیں ہے. سائیکل کو اگر آپ پلین کہیں گے تو سائیکل خوش ہونے والی نہیں. اسی طرح کسی لڑکی کو لڑکا کہو تو لڑکی خوش ہونے والی نہیں. لڑکی پن میں کمال کی صفات اس کو بیان کرتے جاؤ، اس کی خوشی بڑھتے جائے گی. تو لڑکا ہے بولے تو آئے گا اس کے لیے ناراض ہے. اسی طرح لڑکے کو لڑکی کہو، یہ ماننے کے لیے تیار ہے. تو پھر اللہ ایک ہے، اللہ ایک کے سوا اس کے ساتھ کسی کو جوڑے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز ہے. اس لیے یہ اگر نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سب چیزیں معاف کر سکتے ہیں، مگر اس کے اندر شرط لگے لمن یشاء. اگر بندوں میں سے کسی بندے کو سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی، جبکہ گناہ قابل سزا ہے، لیکن عقیدہ توحید میں بڑا پختہ سچا بندہ ہے، تو ہم اس کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں. ایسے جتنے الفاظ ملیں گے، جتنے احادیث ملیں گے، نیکیاں کرنے سے گناہ پاک ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے گناہ پاک ہوتے ہیں. یہ سارے گناہوں کے اندر ایک بنیادی چیز کو یاد رکھنا، حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں مراد. اگر آپ کا شرارت والا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہے، حق تلفی والا معاملہ ہے، اذیت رسانی والا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اس لیے کہ اس کو عین عدل و انصاف کرنا ہے وہ بندے کا بھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتیٰ کہ بغیر سنگ والی بکری کو اور سنگ والی بکری کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا سنگ والی بکری سے، تو نے بغیر سنگ والی کو سنگ کیوں مارا؟
یہ وہ بات ہے کہ ان کا حساب کتاب کر کے ختم کر دیں گے، وہ الگ بات ہے۔ اسی لیے کوشش زندگی میں یہ کرنے کا حکم ہے کہ کسی انسان کا، مخلوق کا حق اپنے اوپر رہنے نہ پائے۔ عملی سبق نمونہ بتانے کے لیے نماز جنازہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پوچھتے کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ ہاں کا جواب ملتا تو پوچھتے کیا یہ قرض ادا کرنے کی کوئی شکلیں بنی ہوئی ہیں؟ اگر خاموش بیٹھتے تو لوگوں سے دریافت کرتے کیا تم میں سے کوئی ایک ذمہ لینے کے لیے تیار ہے؟ اگر کوئی ہاں کہتا آپ نماز پڑھتے، اگر خاموش رہ جاتے کوئی ذمہ نہ لیتا تو فرماتے تم اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، آپ چلے جاؤ۔ صرف سبق سے ایک حبہ بھی کسی کا ہے تو چکانے کی کوشش کریں یا معافی منگوا لیں، معاف کرا لیں، تو پھر اس کے بعد والا حساب و کتاب والا معاملہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ رحیم سے بڑھ کر مانا رحمان کے، جو گناہ گاروں کے ساتھ شامل ہے۔ رحیم کا تعلق نیکوکاروں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لہذا اللہ کا حکم ہے دیکھو تین مت کہو، وہ ایک ہے انتہو، تو اس طرح تین میں یہاں تو ذکر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے بالواسطہ یہ جتنے عقائد کا تذکرہ ہے وہ سب کے سب مراد، اس سے ہٹ جاؤ، تم نہیں ہٹے ہوئے، میں تم کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، پیدا کر دیا، زندگی مقرر کر دیا، زندگی دے بھی رہا ہوں، اس میں کمی نہیں کروں، لیکن تمہارا منشا اسی کے اوپر رہنا ہے تو دنیا پانا چاہتے ہو لے لو، آخرت میں جو حصہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ سورہ احقاف میں وضاحت ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی زندگی کے دوران جتنے مزے لینا تھا لے لیے اور ہم دیے، اور جتنا لطف اندوز ہونا تھا لیے، اور اسباب فراہم کیے، آسان کر دیے۔ اب یہاں کیا ملنے والا ہے؟ یہاں حصہ نہیں ملے گا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وضاحت کی گئی تھی سورہ فرقان کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے لولا انزل علیہ ملک او یکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز، یہ ایسے کیسے پیغمبر ہیں؟ فرشتہ کے بولنا تھا، یہ ایسے کیسے پیغمبر ہیں؟ غریب، کبھی کھانے کو مل رہا ہم کو، کبھی نہیں مل رہا، امیر کبیر شخص ہونا تھا، یا آسمان سے ایک جنت یا خزانہ کیوں نہیں منڈل دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ اللہ نے آزمائش بھی فرما دیا، دریافت کیا۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو سارے کے سارے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ہاں فرمائیے، یہ سب سونے میں تبدیل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس ایک دن کھانے دیں گے، جس دن کھانے ملیں گا میں شکر بجا لاؤں گا، ایک دن بھوکا رکھیے مجھے، میں آپ کی اور عبادت کروں گا۔ ایک سے زائد احادیث ہے۔ ایک بار فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پوچھا گیا اگر آپ چاہیں تو سارے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے سونے چاندی کی شکل میں، چلایا بھی اللہ تعالیٰ، پرندوں کو چلایا، زنوں کو چلایا، درختوں کو چلایا، بعض پیغمبروں کو معجزات کی شکل میں دیا۔ انتہو، لہٰذا حکم دیا اللہ تعالیٰ علی سے باز آ جاؤ، بس اتنا کر لو، اس کے بعد زندگی گزارو۔ خیر لکم، یہی چیز سب سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے تمہارے لیے، دنیا میں خیر و برکت کے لحاظ سے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
پھر تاکید کے ساتھ، کیونکہ اصل مقصد یہی انما اللہ الہ واحد، یقیناً یقیناً، یہ انتہائی تاکید زور دینا تو انما اللہ تھا۔ دو طریقے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کو تاکید کا طریقہ بدلنا تو انما الہ اللہ، انما الہکم الہ واحد، لا کے بعد اللہ کے ذریعے سے بھی وہی زور نکلتا، انما کے ذریعے سے بھی وہی زور نکلتا، انما اللہ الہ واحد یعنی لا الہ الا اللہ، یقیناً یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو رشتے ناتے تم جوڑ رہے ہو، ان جو چیزیں صفات لا رہے ہو، یہ تو اللہ کی ذات کو عیبدار کرنے والی چیزیں ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ بالکل پاک ذات ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات اس کی، سارے آسمان اس کے ہیں، ساری مخلوقات اس کے ہیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کے لیے بس یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور سادے سیدھے انداز میں کسی کو اولاد ہوتی ہے تو ضعیف کمزور ہوتی ہے، ماں باپ کے سہارے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، نہ ہل سکتا نہ چل سکتا۔ جب یہ قوی ہوتا ہے بچہ، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کا سہارا یہ تھا، اب بڑھاپے میں ان بچوں کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، اب محتاج ہو جاتا ہے۔ یکا دکا واقعات کو آپ مثال پیش نہیں کریں گے۔ اتفاق سے کوئی شخص اتنی جائیداد جمع کر لیا، پلان کر لیا، بڑے انتہائی ضعیف ہونے پر بھی کسی کی لینے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ نمونے صرف اتنے ملیں گے، پورے نمونے میں نہ ہونے کے برابر، گنتی میں آنے والی نہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ دوسرے بیماریوں کا نمونہ بن جاتا ہے بڑھاپا۔ اتنی بیماریاں کیوں ہوئیں، ایسی بیماری کیوں ہوئیں، وجوہات پوچھ لو، اصل وجہ یہی ہے، اس لیے کہ تو بوڑھا ہے۔ بس بڑھاپا بیماری ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ بڑھاپے کی شکل کسی کے لیے کسی شکل میں، کسی کے لیے کسی شکل میں۔ اب اسی پہلو کو تم لوگ ایسا کرنے سے، یا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کہنے سے، کیا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو رہے ہیں کیا، راضی ہو رہے ہیں کیا؟ اس پہلو کی وضاحت اگلی آنے والی آیت میں وضاحت